الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. سامعین جی وقار جو دین ہے نا دین اسلام یہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے. جس طرح کی انسان کی فطرت ہوتی ہے نا جس طرح کی ہماری کنڈیشن ہوتی ہے اندر والی حالت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے دین کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ ہماری فطرت کے مطابق والا فرمائے ہیں. آج مغربی معاشرہ اپنے آپ کو بہت تہذیب پسند کہتا ہے ترقی یافتہ کہتا ہے اور کہتا ہے کہ جو انسانی حقوق ہم فراہم کر رہے ہیں وہ اور کوئی بھی نہیں فراہم کر سکتا. انسانی حقوق ہو یا پھر وہ ہیومن رائٹس کے نام سے ہو یا ہیومن ویلفیئر کے نام سے ہو یا چائلڈ ویلفیئر کے نام سے ہو وہ مختلف تحریکیں تو چلا رہا ہے لیکن وہ جس طرح کے حقوق دینے ہوتے ہیں کیا وہ دے بھی رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ اگر دیکھا جائے ہم ماضی کی طرف نظر دہرائیں تو ہمیں یہ مغربی تہذیب جو ہے نا اس کا سیاہ چہرہ جس کے اوپر بہت زیادہ کالک بنی ہوئی ہے وہ ہمیں نمایاں طرح نظر آ رہا ہوتا ہے. ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہی لوگ جو آج کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم انسانیت کی بات کرنے والے ہیں یہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اس خوف سے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے. جو آج کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ بہت ترقی یافتہ ہیں ہم لوگ انسانیت پسند ہیں ہم لوگ مذہبی لحاظ سے اور معاشی لحاظ سے سماجی لحاظ سے بہت بلند ہیں ان کا یہ عمل ہوا کرتا تھا کہ بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ماؤں کو لوگ منڈیوں میں جا کر بیچ آیا کرتے تھے. وہ لوگ آج ہمیں سکھائیں گے کہ یہ ہماری تہذیب ہے. یہ تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آئے ایک تو حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کی پھر اس کے بعد ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک بیٹی کی پرورش کی حتیٰ کہ اس کو احسن طریقے سے تعلیم دی پھر اس کو دوسرے گھر اس کو بھیج دیا اس کا بیاہ کرا دیا کل وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا. یہ تو حضور نے فرمایا نا وگرنہ لوگ تو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور کی صاحبزادی ہیں جب یہ آیا کرتی تھی تو حضور ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. آپ کے بارے میں آتا سیدہ کے بارے میں کہ جس طرح یہ چلا کرتی تھی نا یہ اس انداز سے چلا کرتی تھی جس انداز سے حضور چلا کرتے تھے. آپ چلنے میں بھی حضور کی مشابہت رکھتی تھی اور بولنے میں بھی حضور کی مشابہت رکھتی تھی. تو یہ تو حضور نے بیٹیوں کے بتایا کہ بیٹیوں کی حق کیا ہے. یہ تو حضور نے فرمایا کہ ماں کے قدموں سے تیرے جنت ہے. وگرنہ لوگ تو ماں کو منڈیوں میں بیچ آیا کرتے تھے کہ ماں تیرا ہمارے گھر میں کام ہی کیا ہے. اگر کسی کا شوہر مر جاتا تھا تو اس عورت کو بھی اس کے ساتھ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. یہ جو لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ ہم انسانی حقوق کے روادار ہیں ہم انسانی حقوق کو مہیا کر رہے ہیں آج دیکھیں نا فلسطین میں انہوں نے کیا حال کر کے رکھا ہوا ہے. جو لوگ کہتے تھے کہ انسانیت کو ہم لوگوں نے پروموٹ کرنا ہے ہم نے اس کو آگے لے کے آنا ہے تو یار آج دیکھیں نا فلسطین کے اندر انہوں نے دودھ پیتا بچہ بھی نہیں چھوڑا. جو کہتے تھے کہ ہم لوگ بڑے امن پسند ہیں ہم جو کہتے تھے کہ یار اسلام بھی امن سے پھیلا ہے اور ہمارا مذہب جو ہے وہ بھی امن کا نام لیتا ہے اس نے فلسطین کے اندر بچوں کو مار کے بھی دہشت گرد نہ ہوا. اور مسلمان جو ابھی تک مر رہا ہے فلسطین میں دیکھیں نا یار کون مر رہا ہے عراق میں دیکھیں کون مر رہا ہے کشمیر میں دیکھیں آج کون مر رہا ہے معلوم مسلمان ہیں اور دہشت گرد بھی مسلمان ہیں. اس میں غلطی بھی تو ہماری ہے نا. ہم لوگوں نے جب حضور کی تعلیمات کو چھوڑ دیا جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء کہ اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنانا. اللہ تعالیٰ نے تو واضح فرمان بتا دیا اور آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارا اصلی دوست ہی یہی ہے. آج اگر ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے ہمارے حکمرانوں کی پریشانی ہو رہی ہے وہ ان کے دونوں کو جا کر سر جھکا لیتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو دوستی نہیں کرنی وہ ان کو اپنے آقا مانی بیٹھے ہوئے ہیں.
تو کہاں سے ہم لوگ ترقی کر سکتے ہیں کہ جب ہم نے حضور کی تعلیمات کی نفی کر دی؟ دیکھیں نا ہم اس قدر بزدل ہوئے، تلوار اٹھانا تو بڑی دور کی بات تھی، ہم نے جو حضور نے تلوار مبارک اٹھائی ہم نے اس کی نفی کر دی۔ ہم نے کہا نہیں جی نہیں، اسلام محمد سے پہلے ہے، نہیں جی نہیں، اسلام میں تلوار کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ آج فلسطین کے بچے جب ہمیں پکار رہے ہیں تو ہم آگے سے یہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اسلام محمد کا درس دے رہے ہیں، تم مرتے ہو تو مرتے رہو، ہم نے سے کیا؟ آج ہماری زبان پہ صدیام ہے یار فلسطین کا مسئلہ ہے نا، ہمارا تو مسئلہ نہیں۔ حضور نے فرمایا تھا کہ مومن جو ہے جسم واحد کی طرح ہے، اگر جسم کے کسی حصے میں بھی تکلیف ہو تو پورا حصہ بے چین رہتا ہے، پورا جسم بے چین رہتا ہے۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ فلسطین اجڑ گیا، تو آج ہم لوگ اپنی کمانیوں میں لگے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں یار چھوٹو بنا اسی سے صحیح ہے گیا، سانوں کی مسئلہ آ رہا ہے۔ اس قدر ہم لوگ ڈوب گئے ہوئے ہیں اپنی عشاشیوں کے اندر، اپنی زندگی کے اندر، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یار اسلام ہمیں حکم کیا دے رہا ہے۔ چلنا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج ہم دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اسلام نے ہمیں کہا کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اگر یہ کام ہے تو یہ محض مولویوں کا کام ہے، اگر یہ کام ہے تو جن لوگوں نے دیندار ہیں یہ ان لوگوں کا کام ہے۔ ہمارا اگر کوئی کام ہے تو ہم لوگوں نے کاروبار کرنا ہے بس۔ کل کو اگر صحابہ کرام نے پوچھ لیا کہ یار اسی بھی تو کاروبار کرتے سن، اگر حضور نے پوچھ لیا کہ اس وقت میری امت مرتی رہی تم لوگ کاروبار میں لگے رہے، میری ختم نبوت کے مسئلے بنے تم کاروبار میں لگے رہے، میری ناموس رسالت کے مسئلے بنے تم کاروبار میں لگے رہے۔ مزے کی ویسے بات ہے کہ جو لوگ ختم نبوت اور ناموس رسالت کی دفعہ اپنی کاروبار اور دکانیں بند نہیں نہ کر رہے تھے، تو دیکھیں رب ہے، اس نے کرونا کے سبب ان سے دکانیں بند کرائی، اور پھر ان لوگوں نے ہنس کے دکانیں بند کی کہ نہیں جی نہیں، کرونا آ گیا ہم نے دکانیں بند کر دینی ہیں۔ آج قذافی اسٹیڈیم والی سائٹ پر دیکھیں نا، وہاں پہ ساری کی ساری دکانیں بند ہیں۔ جو لوگ کہتے تھے ناموس رسالت کی وجہ سے ہمارا کاروبار خطرے میں ہے، آج میچوں کی وجہ سے انہوں نے اپنے کاروبار بند کیے ہوئے ہیں۔ آج ان لوگوں کو تکلیف بھی کوئی نہیں ہے، پریشانی بھی کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں ایک طرف ناموس رسالت کا معاملہ ہو، بندہ کہے نہیں جی نہیں، میں دکان نہیں بند کر سکتا، اور آپ عارضی چیزوں کے لیے بندہ دکان بھی بند کرے اور روف بھی نہ کرے۔ پچھلے دنوں لاک ڈاؤن جو ہوا تھا، لوگ اپنی دکانوں کے باہر چوروں کی طرح کھڑے ہوئے تھے۔ ساری چیزیں ڈکی چھپی نہیں ہیں ہم سے، رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے غیرت مند جو ہے نا وہ رب ہے، اور رب اپنے نبیوں کے معاملے میں بہت زیادہ غیرت مند ہے کہ جب تم میرے نبی سے نہیں وفا کرو گے تو پھر اپنی دکانوں کے باہر چوروں کی طرح کھڑے ہو جاؤ گے۔ لوگ ہوئے نا ہمارے ساتھ 8 بجے کے بعد لوگ شٹر بند کر کے باہر چوروں کی طرح کھڑے ہوتے تھے۔ اگر کوئی دکان آ جاتا تھا کسٹمر حضرات تو اوپر کر کے جائیں دے، نیچے جائیں پھر سے۔ دیکھیں نا اس وقت ہم لوگ خوشی سے سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن جب بات آئے نا مجھے رسالت کی ہم کہتے ہیں نا جی نا، انہوں اگر ایسی کاروبار بند کیتے تو ساڑا کی بنے گا۔ تو یار یہ جتنی بھی تعلیمات ہیں، جتنے بھی احکامات ہیں، جتنے بھی ہمارے آج حقوق ہیں، اگر ہماری عزتیں ہیں تو یہ فقط حضور کی وجہ سے ہے۔ اگر حضور کی عزت نہ ہو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ آئے نا یہ بیت المقدس فتح ہو گیا تو آپ چابیاں لینے کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ نے نا موزے اتار کے یہاں پر رکھے، تو صحابی ساتھ تھے، آپ فرمانے لگے آپ امیر المومنین ہیں، تو ایسے اگر آپ جلوہ گر ہوں گے ان کے سامنے تو وہ کہیں گے یہ امیر المومنین ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں کیسے آنا ہے۔ تو آپ نے نا آگے سے بہت کمال بات کی، حضرت عبیدہ بن جراح نے آپ کو یہ عرض کی کہ حضور یہاں سے اتار لیں موزے، یہ لوگ کیا کہیں گے کہ ان کو امیر المومنین ہیں، یہ مومنوں کے امیر ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا موزے یہاں پر رکھ کر آ رہے ہیں۔ تو آگے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے نا ایک مشعل راہ جملہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا اے ابو عبیدہ بن جراح، اگر تیرے علاوہ کوئی اور یہ بات کرتا نا تو میں نے اس کو بہت سخت سزا دینی تھی، یہ تو نے بات کی ہے اس وجہ سے تجھے سزا نہیں دے رہا، تو سن ہمیں کون جانتا ہے یار، عمر تو وہی عمر ہے جسے تو 7 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، آج حضور کی غلامی میں آیا تو 36 لاکھ مربع میں حکمرانی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی، آج عمر کی اجازت کے بغیر پتہ بھی حرکت نہیں کر رہا۔ اگر یہ سارا معاملہ ہے تو یہ فقط حضور کی وجہ سے ہے،
اگر حضور نہ ہوتے تو عمر تو وہی عمر ہے جو ڈیلی اپنے باپ سے اس بات پر جو ہے سزا کھایا کرتا تھا کہ 7 عمر تھے کو قابو ہوتے، اور آج 36 لاکھ مربع میل حکمران کا حاکم ہوں میں، اور کوئی چیز مجھ سے پوچھے بغیر حرکت نہیں کرتی۔ اگر یہ کوئی سبب ہے تو یہ فقط حضور کی وجہ سے ہے۔ تو حضور نے جو احکامات نازل فرمایا، آج ہماری بہنوں کو بھی چاہیے، ہماری بیٹیوں کو بھی چاہیے، ہمیں خود چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو یہ تعلیمات دیں کہ ہم نے ان بیٹیوں نے، ان بہنوں نے سیدہ کائنات کی سرپرستی میں جب جانا ہے جنت کے اندر، تو ان کے بارے میں آتا کہ جن کا آنچل نہ دیکھا ماں و غیر نے، ان کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ ان کا آنچل بھی نہ دیکھا ہو، چاند اور سورج نے، غیر محرم تو بڑی دور رہ جاتے ہیں۔ ہمارا امام فرماتے ہیں جن کا آنچل نہ دیکھا ماں و غیر نے۔ تو آج ہماری بچیاں جنہوں نے ان کی سرپرستی میں جانا ہے جنت میں، حضور فرمائے کہ میری صاحبزادی جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ حضور اس قدر نواز کر جائیں، اور ہماری ماں بہنوں نے ان کی سرپرستی میں جانا ہے، اور اگر سیدہ نے پوچھ لیا کہ میرا آنچل سورج اور چاند بھی نہ دیکھ سکے اور تم بے پردہ ہوگا بازاروں میں آ گیا۔ آج دیکھیں نا ہم مسلمان کس طرح چل پڑے ہوئے ہیں، مغرب کی تہذیب کو اپناتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، ان کی تہذیب کو اپناتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ یار ہم ترقی کی راہ کی طرف گامزن ہیں، جبکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کی طرف ہوں، ان کو سوچیں، ان کو سمجھیں اور پھر ہم کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ یہ جتنے بھی ہیں یہ تو خسارے میں ہیں۔ اے حبیب یہ جتنے بھی ہیں، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہودی کہتے ہیں عیسائی کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودی کچھ نہیں۔ اے حبیب یہ دونوں جنہوں نے آپ سے منہ موڑا ہوا ہے یہ ہماری نظر میں کچھ نہیں ہے، جو آپ کا نہ ہوگا ہمارا نہیں ہو سکتا۔ تو اگر کوئی ضابطہ ہے، ضابطہ حیات ہے، ضابطہ ایمان ہے، ضابطہ روح ہے، تو وہ فقط حضور کی ذات ہے۔ حضور کی ذات سے آگے چل کر کوئی بھی کامیابی نہیں ہے۔ آج ہم لوگ پاکستان کے حالات دیکھ رہے ہیں، 75 سال ہو گئے ہیں نا ہم لوگوں نے اسلام سے دغا کیا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اسلام کا نظام نہیں لے کر آنا، آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے بندے ہم لے کر آئیں گے، وہ بھائی لندن سے پڑھے ہوئے بندے تو ہم لے کر آئیں گے، اور 70 سالوں سے ان کو آزما بھی نہیں ہے، اور ابھی تک دیکھیں کس طرح ناکام ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے حضور کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے حضور کے احکامات کو چھوڑ دیا، ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، ہم نے دین کو چھوڑ دیا۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں، دین کی طرف ہم نے نہیں آنا، اور یقین کریں جب تک ہم دین کی طرف واپس نہیں آئیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، بے شک جہاں مرضی چلے جائیں۔ تو ہمیں دین کی طرف واپس آنا ہوگا، دین کو سمجھنا ہوگا اور دین کے لیے کام کرنا ہوگا۔ یار آج ہم لوگوں کو 20 قسم کی نعمتیں ملنے کے باوجود اگر ہم کام نہ کریں اور صحابہ کرام آدھی کھجوریں کھا کے دین کا کام کریں، کل کو صحابہ نے پوچھ لیا ہو تو اعلیٰ مقام سارے جنہیں ہے ہی کوئی نہیں سی، آج ہم کس آس میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو کوئی بھی دین کا کام نہیں کریں گے اور جنت ایسے ملے گی۔ اگر جنت ایسے ہی ملنی ہوتی نا، میں یہ بات اکثر کرتا ہوں، اگر جنت ایسے ہی ملنی ہوتی تو امام حسین کو کبھی بھی مدینہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ سے بڑا کوئی آستانہ تھا یار کسی کو، آپ سے بڑا کوئی پیر تھا، آپ سے بڑا کوئی مولوی تھا، اتنا بڑا آستانہ ہو مدینہ منورہ، حضور کی وراثت چل رہی ہو اور آپ سے حضور کی نسل چل رہی ہو، اتنی شانوں کے مالک ہو اور دین کے لیے کربلا میں آ جائیں اور اپنا سارا کوبہ پیش کر دیں۔ اور آج کا مسلمان سمجھتا ہے کہ میں صرف تسبیح پڑھ لوں گا، استغفار کر لوں گا، استغفر اللہ پڑھ لوں گا تو میں بخشا جاؤں گا۔ کل کوئی امام حسین نے اگر پوچھ لیا کہ میں نے تو کیا کچھ نہیں کر دیا، اپنے 6 ماہ کے بچوں تک کو میں نے اس دین کے لیے قربان کیا، تم لوگوں نے دین کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے کس طرح دین تمہارے تک پہنچایا اور تم دین پر چل بھی نہ سکے؟ پھیلانا تو بہت دور کی بات ہے، ہم دین کو اوپر چل بھی نہ سک رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، دین کی طرف واپس آنے کی ضرورت ہے۔ اور سورۃ النساء میں نا اللہ تعالیٰ نے اسی مسئلے کو بڑے زبردست طریقے سے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب جب آپ کے یہ غلام اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے نا تو ان کو چاہیے کہ یہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں
جاؤک اے حبیب یہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، پھر کیا کریں؟ فاستغفر اللہ، پھر چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، واستغفر لهم الرسول، اور اگر آپ بھی راضی ہو جائیں اور آپ ان کی حمایت میں کہہ دیں کہ یا الہی ان کو معاف کر دے، تو پھر کیا ہوگا؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ اللہ تعالیٰ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا پائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کو ضرور رحم کرنے والا پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ مومنوں جب بھی اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو اگر کوئی در ہے تو وہ حضور کا در ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ میں تمہیں بخش دوں تو حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ، اگر چاہتے ہو کہ میں تم پر رحم کروں تو حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اس لیے تو ہمارا امام نے فرمایا تھا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو یہاں سے ہو وہیں آ کے ہو، اور جو یہاں نہیں وہ وہاں بھی نہیں ہے۔ جو یہاں حضور کو نہ مان سکا نا تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ جب بھی اپنی جانوں پر ظلم سے کیا مراد ہے؟ ظلم سے مراد ہے کہ جب بھی کوئی گناہ کر بیٹھو، جب بھی تمہیں کوئی مصیبت آ جائے، جب بھی تمہیں کوئی مشکل آ جائے، جب بھی تم پریشانی میں ہو تو میرے حبیب کے در پر آ جاؤ۔ جب میرے حبیب کے در پر آ جاؤ گے تو میں تم پر رحم کر دوں گا، میں تمہاری توبہ بھی قبول کر دوں گا، اور میں اس طرح رحم کروں گا تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ روایت جتنا حضور کے صحابہ نے حضور کے ساتھ عشق کیا ہے اور حضور کے ساتھ وفا کی ہے اور حضور کے دین کو سمجھا ہے اور اس پر عمل کیا ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا عشق اور وفا اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔